بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہنامہ عبقری کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ نابینا صحابیہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کیسے آئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھرانے کی لونڈی تھیں۔ اسلام کی حقانیت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے خود بھی ان کو خوب مارا اور ان کے گھر کے افراد بھی برابر مارتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے کفار نے سرباز ان کو اس قدر مارا، سر بازار ان کو اس قدر مارا کہ ضربات کے صدمات سے ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی اور یہ نابینا ہو گئی۔ اس کے بعد کفار مکہ نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ اے زنیرہ، چونکہ تم ہمارے معبودوں یعنی لات اور عزیٰ کو برا بھلا کہتی ہو، اس لیے ہمارے ان بتوں نے تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ یہ خون کھلا دینے والی طعنہ سن کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں اسلامی خون جوش مارنے لگا اور انہوں نے کہا، ہرگز ہرگز نہیں، خدا کی قسم تمہارے لات و عزیٰ میں ہرگز یہ طاقت نہیں کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی چھین سکے۔ میرے اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ جب چاہے گا میری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ ان الفاظ کا ان کی زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ بالکل ایک دم ہی اچانک ان کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بددعائیں۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کے سرزمین میں تھا تو میں نے ایک شخص کو بارہا یہ صدا لگاتے ہوئے سنا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم میں۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شخص نے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، اپنے چہرے کے بل زمین پر اوندھا پڑا تھا اور بار بار لگاتار یہی کہہ رہا تھا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے شخص، تیرا کیا حال ہے اور کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ سن کر اس نے یہ کہا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ ڈالے اور تیری دونوں آنکھوں کو اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، میں امیر المومنین کے پر جلال چہرے کو دیکھ کر ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا، میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ میں خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کا زد میں آ چکا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں، دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی ہے۔ اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادم و شرمسار ہو رہا ہوں، اپنی جہنمی ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ والوں کی بے ادبی کی گستاخی کی لعنت سے محفوظ رکھے، اپنے محبوبوں کو تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و احترام کی توفیق بخشے، آمین۔ نیکسٹ ٹاپک ہے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واقعی دلوں کا حال جانتے تھے۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا، ایک شخص راستہ چلتے ہوئے ایک اجنبی عورت کو گھور گھور کر غلط نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بعد یہ شخص امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت امیر المومنین نے نہایت ہی جلال لہجے میں فرمایا کہ تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ شخص مذکور نے جل بن کر کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پر بھی وہی اترنے لگی؟ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر وہی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن جو کچھ میں نے کہا بالکل ہی قول حق سچ بات ہے۔ خداوند قدوس نے مجھے ایک ایسی فراست نوری بصیرت عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات اور خیالات معلوم کیا کرتا ہوں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے امیر المومنین بس کیجئے یہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، سیلاب میں تمام کھیتیاں غرق ہو گئیں۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہر میں فریاد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک و امامہ مقدسہ چادر مبارک زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہو کر آدمیوں کی جماعت کے ساتھ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے پل پر پہنچ کر اپنا عصا مبارک سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو نہر کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ اے امیر المومنین بس کیجئے یہی کافی ہے۔ جی یہ تو سارا ٹاپک تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور
خلفائے راشدین جو کہ باری باری تھے، ان کے بارے میں کہ انہوں نے جو واقعات ان کے گزرے، تو یہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی سچائی کس حد تک سچی تھی اور کتنے سچے لوگ تھے کہ ان کی زبان کا نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہو جاتا تھا۔ جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کوئی لائن وائز نہیں میں چل رہی ہوں، لیکن میں صرف یہ ترتیب جو اچھے یعنی کہ عبقری کے تو تمام ہی سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو دینی اور اسلامی رول کے حساب سے چلتے ہیں، میں وہ ٹاپک پڑھنا چاہ رہی تھی۔ سب سے پہلے ان کی جو اوپر باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی تلخی اور شیرنی۔ دنیا کی تلخی آخرت کی شیرنی، اور دنیا کی شیرنی آخرت کی تلخی ہے۔ اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا لا علاج مرض تھا، دادی نے قرآن کھولا اور مرض ختم۔ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں گزشتہ کئی برس سے عبقری رسالہ پڑھ رہا ہوں۔ اس رسالے کو تمام گھریلو الجھنوں اور تمام دنیا اور آخرت کے مسائل سے بہت مفید پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آپ یوں ہی سدا خیر پھیلانے والے اور خوشیوں اور آسانیوں بانٹنے والے بنائے۔ میں نے اس رسالے سے بہت کامیاب تجربات اور مشاہدات حاصل کیے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میری دادی اماں کے پاؤں میں چوٹ لگی، جن سے ان کے پاؤں کا انگوٹھا کافی زخمی ہو گیا۔ عمر کا بھی تقاضا تھا، زخم بھی بہت گہرا تھا، جس کی وجہ سے بہت شدید تکلیف کا سامنا تھا۔ دادی ماں کے پاؤں میں چوٹ لگی، جس نے ان کے پاؤں کا انگوٹھا کافی زخمی ہو گیا۔ عمر کا بھی تقاضا تھا اور زخم بھی گہرا تھا، جس کی وجہ سے بہت شدید تکلیف کا سامنا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا، ٹیسٹ کروانے سے معلوم ہوا کہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور اپنی جگہ سے بھی ہل کر دوسری طرف ہو گئی۔ مزید اس زخم والی جگہ پر گلٹی بننا بھی شروع ہو گئی۔ سب گھر والے اس حوالے سے کافی پریشان ہوئے۔ وہ آپریشن بھی نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے بہت سے علاج معالجے کروائے، بہت ادویات استعمال کی، مگر زخم نہ بھرا، نہ ہی ہڈی کا مسئلہ حل ہو رہا تھا۔ تکلیف بھی برداشت سے بات تھی، جس کی وجہ سے نیند بھی مشکل سے آتی تھی۔ ہم سب اس حوالے سے بہت فکر مند تھے۔ اپنی طرف سے ہر فرد پوری کوشش کر رہا تھا کہ جلد از جلد اس کا کوئی حل نکلے۔ بہت سے اسپیشلسٹ اور تجربہ کار لوگوں کو چیک کروایا، انگریزی اور دیسی ادویات بھی استعمال کریں، مگر فائدہ نہ ہوا۔ اس دوران سورہ مزمل کا وظیفے کے بارے میں پتہ چلا۔ عبقری رسالہ اور شیخ الوظائف کے تسبیح خانے لاہور میں ہونے والے درس میں کئی بار سورہ مزمل کے فضائل اور فوائد کے بارے میں پہلے سے پڑھا تھا۔ میری دادی نے خود سورہ مزمل کا یہ عمل شروع کیا۔ میں نے دیکھا دادی اماں سورہ مزمل پڑھتی جاتی تھی اور اپنی انگلی زخم اور گلٹی والی جگہ پر پھیرتی جاتی تھی۔ چند دن بعد ان کے مسلم مزاج سے یہ عمل کیا تو زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور گلٹی بھی ختم ہو گئی۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے، قرآن شفائی راگ لیڈی ڈاکٹر آزمانے پہ موجود بہت سے پریشان لوگوں کو میں نے سورۃ تغابن اور سورہ رحمان کا وظیفہ بتایا۔ اس وظیفے سے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے۔ کئی لیڈی ڈاکٹر بھی وظیفہ پوچھتی ہیں، ان کو بھی ان مسائل سے متعلق وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ کے درس میں سلام کرنے والا عمل بہت سے فوائد سنے۔ اس کے بعد مدنظر گائنیکولوجسٹ کو یہ عمل بتایا۔ ڈلیوری کے وقت سلام کر کے ڈلیوری کا عمل شروع کیا کریں، اس سے ڈلیوری میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ان کے بہت سے مشاہدات بھی ہوئے ہیں۔ ہر ماہ سورۃ تغابن اور بچے کے پہلے جھنڈ والی عمل بتاتی ہوں۔ اچھے نام رکھنے کی تلقین خاص طور پہ کرتی ہوں۔ طریقہ عمل، ولادت کے 7 دن بعد جھنڈ سر کے بال اتارے جاتے ہیں۔ اس پر سورۃ تغابن کی پہلی 5 آیات 41 مرتبہ پڑھیں۔ ان کے بال کے وزن کے برابر چاندی کی رقم صدقہ کریں۔ ان کے معاملات آپ کے درس میں سنیں، اعمال بتاتی ہوں۔ اس سے بہت نفع ہوتا ہے اور بچہ بہت صحت مند ہوتا ہے، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو ہسپتال میں سورہ رحمان، سورہ تغابن اور سورہ یاسین کے بارے میں بتایا۔ وہ مستقل مریضوں کے قریب ان صورتوں کی ریکارڈنگ لگا کر رکھتی ہیں، جس سے مریض بہت جلد شفا پاتے ہیں۔ الحمدللہ پہلے بھی قرآن کی تلاوت اور اعمال کرتی تھی، مگر ان قرآنی اعمال کے اتنے فائدے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا وظیفہ بتایا۔ بہت لوگوں نے ان آیات کو 11 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آسمان پر پھونک مار کر دعا کرنے کا عمل کو پرتاثیر پایا۔ میں خود بھی اس آیت کا عمل کرتی ہوں، جس سے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں خود حیران ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اس عمل کے بارے میں بتایا، ہر کسی کو یہ عمل کرنے سے شاندار نتائج ملے ہیں۔ اللہ پاک تا دیر تک آپ کا سایہ عافیت کے ساتھ انسانیت کے سر پر قائم دائم رکھے۔ پیغمبر اسلام کے غیر مسلموں سے حسن سلوک ہے۔ حیثیت مسلمان ہم جس بااخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا مثالی سلوک تھا۔ آپ نے سابقہ کے ساتھ میں پڑھا اور ان غلاموں کی روشن زندگی کو پڑھیں، سوچیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ صلاح الدین ایوبی کی غیر مسلموں سے رواداری اور فراغت دلی۔ صلاح الدین ایوبی جب فاتحہ بن کر بیت المقدس میں داخل ہوا تو اس نے اپنی رواداری، فراغت دلی اور انسانی محبت کا جو ثبوت دیا، اس کی تعریف یورپین مورخین نے بھی کی۔ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ترک فاتحہ کی رحمت دلی کی تعریف کی جائے۔ اس نے مفتوح غیر مسلم کو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے نہیں دیا۔ وہ ان سے بھاری رقمیں وصول کر سکتا تھا، لیکن اس نے 30,000 رقم کے لے کر 70,000 قیدیوں کو رہا کیا۔ وہ 2-3 ہزار کو تو اس نے رحم کھا کر یوں ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح قیدیوں کی تعداد گھٹ کر 14 سے 11,000 رہ گئی تھی۔
جب یروشلم کی ملکہ اس کے سامنے آئی تو اس نے نہ صرف انتہائی مہربانی سے باتیں کی بلکہ اپنی نظریں کو جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایڈورڈ گبن مزید لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ کے یتیموں اور بیواؤں میں خیرات تقسیم کی، جنگ کے زخمیوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی۔ وہ قرآن کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح سختی کے ساتھ حق بجانب تھا، مگر اس نے جس فیاضانہ رحم دلی کا ثبوت دیا وہ نہ صرف تعریف و تحسین بلکہ محبت کیے جانے کا مستحق تھا۔ اور اس کی تفصیل کے جو اگر چاہیں تو آپ کو ایڈورڈ گبن کی ہسٹری آف دی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49 تا 500 ہے، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کیا لیکن اس ٹاپک سے پہلے ہم یہ پڑھ لیں بدن یا چہرے کے داغ مسلمات لا شیاتا فی 41 مرتبہ دوائی یا مرہم پر دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ اور ٹاپک ہے ان کا کیا آپ دنیا کے سب سے امیر شخص بننا چاہتے ہیں؟ ہیڈ لائن ہے خوش رہ کر زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے امیر شخص وہ ہے جو معمولی باتوں پر خوش ہوتا ہے، تاہم آج انسان اپنی خوشیوں کا دائرہ کا خواہشات تک ہی محدود کر لیا۔ ایسے میں اپنے ارد گرد خوش رہنے اور بے شمار وجوہات کو نظر انداز کر دیتا ہے، ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کے پاس نہیں۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا میں کسی شخص کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جس کی وہ خواہش کرے، یا پھر کیا کوئی آخری خواہش بھی ہو سکتی ہے؟ دوسری طرح یہ بھی سچ ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے بہرحال خوش رہنا سیکھ لیں تو کب ہمارے چہرے کی ہنسی غائب آخر خوشی ہے کیا؟ یا خوش رہنے والے اور خوشیاں بانٹنے کے طریقے کیا ہیں؟ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ وہ جس چیز سے آپ کو اچھا محسوس ہو اور آپ کے اندر مثبت انرجی پیدا ہو، آپ کچھ چست محسوس کریں اور کام کرنے کو دل چاہے، تو یہ احساس ہی ہے کہ خوش رہنا ایک اہم انسانی رویہ ہے جو روزمرہ کے معمولات پر زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ خوشیوں کو تقسیم نہیں بلکہ ضرب کیا جاتا ہے، جس سے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور خوش رہنے والا انسان ہی خوشیوں کو ضرب دے سکتا ہے۔ خواہشات اور خوشیاں ایسا بھی ضروری نہیں کہ خوش رہنے کے لیے آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شمار کر کے بھی خوش رہا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے کوئی دوسرا ان نعمتوں سے محروم ہے۔ کیا خوش ہونے کے لیے احساس کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سے لوگ ان کے حصول کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی کوئی خواہش نہیں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کریں، آپ کسی ٹاپ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ جب یہ خواہشات پوری ہو جائے تو پھر آپ چاہیں گے کہ آپ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائیں، شادی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ اس ایک کے بعد ایک خواہش بے چین کیے رکھتی ہے، لہٰذا کسی بھی خواہش کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی کی خوشیاں کسی ایک خواہش پر قربان نہ ہونے دیں۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں خوش رہنا سب سے آسان کام ہے، کیونکہ مسکرانے میں پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، لہٰذا خواہشات اور خوشیوں کو اہمیت دیں، اہمیت کو سمجھیں اور حقیقت پسندی سے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیں۔ ہم خوش کیوں نہیں رہتے؟ ہم خود کو مشین کی طرح کام کرنے کا عادی بنا لیا ہے۔ بہتر سے بہتر کا حصول انسان کو مسلسل بے چین اور اداس رکھتا ہے۔ انسان کو خواہشات کی تکمیل کے علاوہ خوش ہونے کی دوسری وجہ کوئی دکھائی نہیں دیتی، غیر محسوس کن طریقے سے اپنی خواہشات کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہر فرد خود اپنی ذات سے سمٹتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں ایک دسترخوان پر مل کر بیٹھ کر کھانا کھانے کی خوشی سے محروم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نہ صرف نوجوان بلکہ بڑی عمر کے خواتین اور مرد بھی جب کسی تقریب میں جاتے ہیں تو سارا وقت تصویریں بنانے میں ہی صرف کر دیتے ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے اور اس تقریب سے لطف اندوز ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہمیشہ خود سے برتر شخص کو حسرت سے دیکھتے ہیں اور اپنی چیزوں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اس کا کمزور سمجھنا بھی اور اداسی کا باعث بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس مادہ پرستی کی وجہ سے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، مسکراہٹیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ موجود نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خوش کیسے رہا جائے؟ دوسروں کی غلطیوں کو جلد معاف کرنے کی عادت اپنائیں، ہمیشہ مثبت سوچیں اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اس کے روشن پہلو پر غور کریں۔ اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائیں۔ اگر کسی مقصد میں ناکامی ہو تو سمجھ لیں کہ اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہرگز دکھ میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر اچھا کوئی لباس پہنیں تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کے پاس ایسا کیوں نہیں، بلکہ پہننے والے کی تعریف کریں۔ آفس میں اگر دن بھر مصروفیات کے بعد 5 منٹ کا وقفہ بھی ملے تو اسے بھرپور انداز میں گزاریں۔ جب کوئی مدد کے لیے آپ کے پاس آئے آپ سے مشورہ مانگیں تو نیک نیتی سے صحیح مشورہ دیں، اگر ممکن ہو تو اس کی مدد بھی ضرور کریں۔ خود غرضی دوستوں سے نجات حاصل کریں۔ ہم سب ہی دوستی جیسے جذبات
جذبے سے کسی نہ کسی حوالے سے منسلک رہتے ہیں. یہ شاید ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ ہے جو کبھی نہیں بدلتا. لیکن بعض اوقات ایسی دوستی بھی رکھنا پڑتی ہے جو آپ کے لیے تکلیف دہ یا بری ثابت ہوتی ہے. اس لیے ایسے دوستوں کو ہر بات پر صرف آ ہی نکلتی ہے اور کچھ نہیں، خواہ وہ موسم کی بات ہو یا کسی اچھے ناول کی. اس قسم کے خودغرض دوست پن کی طرح چپتے ہیں، پن کی طرح چپتے ہیں، اور آپ ان کی دوستی ختم کرنا چاہیں تو یہ ایسا نہیں ہونے دیتے. حالانکہ ان کی کمپنی میں آپ سوائے بوریت کے کچھ نہیں حاصل کرتے، کیونکہ ہر دفعہ آپ ان کے ساتھ مثبت رد عمل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی جانب سے ہمیشہ ایسے جذبے کی نفی ہوتی ہے. وہ آپ سے منسلک یا ہر چیز یا بات کو لیٹ ڈاؤن کر کے خوشی محسوس کرتی ہیں، اور یہ دوستی کی قسم آپ کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے. ایسے دوستوں کی منفی رویے چھوت کی بیماری جیسے ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نبھاتے آپ خود بھی زندگی میں ہر چیز کے متعلق نفی جذبات محسوس کرنے لگیں. آپ خود بھی اپنے اندر مثبت رویوں کو گم ہو جانے کی صورت میں ڈھونڈنے لگیں. ایسی صورت میں صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اس قسم کے خودغرض اور زہریلے دوستوں کی سنگت کو فوراً خیر بات کہہ دیں. آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اگر وہ آپ کو ایسا نہ کرنے تو آپ بار بار ان سے دور رہنے کی کوشش کریں. اس خود غرضانہ دوستی سے آزادی ملنے کے بعد آپ خود کو انتہائی پرسکون و خوش محسوس کریں گے. ہمیشہ اچھی امید رکھیں، مایوسی اختیار کرنا چھوڑ دیں. اپنی کسی بھی نوعیت کے کام کے حوالے میں سے ہمیشہ پر امید رہیں. اور یہ باقی صفحہ نمبر جی باتیں تو بہت اچھی ہیں اور سمجھنے والی ہیں. اگر گہرائی میں سوچی جائیں تو ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، آگے ہو سکتا ہے. اور اس میں بقایا جو ہمارا ہے، آپ دنیا کے سب سے امیر شخص بننا چاہتے ہیں، 57 پیج نمبر تھا. تو اس پہ جو ہے 57 پیج نمبر اور پہ بقایا حصہ اس کا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے امیر شخص بننا چاہتے ہیں. منفی اور مایوسی کی باتیں آپ کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں. آپ خوف اور تنہائی کا شکار ہونے لگتے ہیں. ہر بات کو مثبت پہلو سے دیکھیں. مثال کے طور پر آپ کسی جاب کے لیے انٹرویو دیا تو نتیجے میں پہلے ہی منفی توقعات باندھ لینا غلط ہے. یعنی شاید میں ناکام ہو جاؤں گا، یا شاید میں انٹرویو میں جواب صحیح طرح نہیں دے سکتا، شاید میرا تجزیہ انہیں پسند نہ آئے وغیرہ وغیرہ. خود سے آپ جب بھی منفی باتیں کرتے یا سوچتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں. آپ کے مستقبل کا دار و مدار آپ کی سعادت پر بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، خوشیاں کبھی خود چل کر آگے آپ کے پاس نہیں آتی، بلکہ آپ نے خود ان کو بنانا ہوتا ہے. آگے بڑھ کر انہیں بدلنا پڑتا ہے. خود خوش رہیں، مثبت سوچ رکھیں، توقعات کے غیر ضروری محل تعمیر نہ کریں، اور آپ کے لیے بے فکری اطمینان بھری زندگی گزار سکتے ہیں. آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں. خوش رہنے کا ایک اور اہم نقطہ ہے کہ آپ اپنا موازنہ کسی بھی طرح سے دوسروں سے نہ کریں. خوشیوں کو تلاش کرنے نہیں تخلیق کیا جا سکتا. خوشی ذہنی کیفیت کا نام ہے. خوشی کو تلاش نہیں کیا جا سکتا بلکہ تخلیق کیا جاتا ہے. ہمیں خوشیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں کو کیسے خوبصورت اور یادگار لمحہ بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا موبائل ہے تو یہی خوشی ہے. اپنی نعمتوں کو اس طرح گنیں کہ جیسے بچہ اپنے سامنے کھلونوں کا ڈھیر لگا کر خوش ہوتا ہے، اور کسی بھی غم کو لے کر بیٹھنے کے بعد اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس پر خوش رہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. خوشیاں تلاش کریں. دنیا میں صرف وہی لوگ خوش رہ سکتے ہیں جو خوش رہنا چاہتے ہیں. دراصل انسان اپنی سوچوں میں یوں گم رہتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد خوشیوں کو دیکھ ہی نہیں پاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں کچھ چیز تھما دیا تو وہ فوراً ہنسنے لگتا ہے، اس سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. بڑوں کی مثال بھی ایسی ہے. اگر دکھ یا پریشانی میں اپنی توجہ کسی دوسری چیز کی طرف لگا لیں تو مزاج میں خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے. امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے آپ کو اچھے لگے ہوں گے، پسند آئے ہوں گے. اس سے آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اور چلیں جن کے پاس ریڈنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، میں اس لیے یہ ماہنامہ عبقری کا چینل کے ذریعے پڑھاتی ہوں، سناتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی باتیں کہ اگر آپ لوگ کبھی فارغ وقت میں سنیں تو یہ کہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. کیونکہ یہ صرف ماہنامہ جو ہے فائدہ ہی دیتا ہے، اور ہمیں کوئی نہ کوئی اپنی مشکل یا پریشانی کا حل بھی مل جاتا ہے. اور آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے یہ ضرور بتائیں. لائک کریں، شیئر کریں میرے چینل کو، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.